جی السلام علیکم ویورز، اسلام آباد لائف اسٹاک فارم کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر تحسین، ان کا انٹروڈکشن آپ کے ساتھ ہم نے پہلے کرایا ہوا ہے. پی ایچ ڈی کر رہے ہیں گوٹ کے اندر. جس میں نے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان میں بہت کم اس قابلیت کے لوگ موجود ہیں، اور دوسرا گورنمنٹ کی طرف سے ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے پورے نیشنل لیول کے اوپر، پورے پاکستان لیول کے اوپر، کہ پی پی آر کی ڈیزیز کو ان کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ کہ انہوں نے پی پی آر کی ڈیزیز جو ہے وہ پاکستان سے ختم کرنی ہے. تو اس پورے پروگرام کو یہ لیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، پی پی آر کی ڈیزیز کو ختم کرنے کے لیے. تو جو آپ لوگوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ بھیجی تھیں پچھلی ویڈیوز کے اوپر، وہ یہ تھی کہ یار ہم نے ہے پہ بات کی، مونگ پھلی کی ہے پہ بات کی، الفا یا لوسن پہ بات کی، لیکن آپ لوگوں کا ایک کوشچن یہ تھا کہ جی بیلنس ڈائٹ ہوتی کیا ہے. ایک لفظ ڈاکٹر صاحب اکثر اپنی ویڈیو میں یوز کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جی بیلنس ڈائٹ ڈالیں. تو سوال یہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کہ بیلنس ڈائٹ ہوتی کیا ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں کہ بیلنس ڈائٹ ہوتی کیا ہے تو وہ پھر ذرا ہیلپ ہو جائے گی لوگوں کی. لوگ حساب سے یہ جو آج کل لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا سر کہ بیلنس ڈائٹ ہوتی کیا ہے، تو لوگ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں یہ ریڈی میڈ فوڈ کے اوپر. ٹھیک ہے، اور ان کا خیال ہے کہ شاید یہ ایک بیلنس ڈائٹ ہے نہیں ہے، وہ تو ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. لیکن ابھی یہ کہ بیلنس ڈائٹ اگر ایک بندہ گھر پہ یا اپنے فارم کے لیے بنانا چاہے تو کیسے بنائے، کیا بنائے. اب آپ نے دو چیزوں پہ اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے آسان اردو بولنی ہے، آپ مشکل انگریزی بولتے ہیں اسے سمجھ آنا مشکل ہو جاتا ہے، میں کوشش کروں وہ کوشش کریں. دوسرا آپ نے بیلنس ڈائٹ کی تعریف ڈیفینیشن یا تعریف کرنے کے بعد یا اس کو بتانے کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ کن کن کمپوننٹس کے ساتھ ایک فارمر بنا سکے، خود سے بنا سکے، اور اس کی محتاجی جو ہے وہ دوسروں سے ختم ہو سکے. جی سر. اچھا، سب سے پہلے تو جو متوازن خوراک ہے وہ ہم اس خوراک کو کہتے ہیں کہ جس میں کچھ بھی ضرورت سے زیادہ نہ ہو اور کوئی بھی چیز ضرورت سے کم نہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے جو پہلی چیز ہے کہ آپ کو اپنے جانور کی ضرورت کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کو جانور کی ضرورت کا پتہ ہوگا تو پھر اس کی ضرورت کے مطابق آپ اپنی خوراک جو ہے وہ بیلنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ضرورت جو ہوتی ہے جانور کی وہ اس کی عمر اور اس کی جو سٹیج ہے اس حساب سے تبدیل ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. بچوں میں، گروئنگ میں، بریڈنگ میں، فیٹننگ والے موٹا کرنے والے جانوروں میں اور بریڈرز میں، ٹھیک ہے، ضروریات الگ الگ ہوتی ہیں، سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. خوراک کی جب ہم بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں یہ جو بات آپ نے بڑی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی بات چھوٹے جملے میں آپ بھول گئے ہیں، میں اس کو تشریح کر دوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلنس ڈائٹ ہر اینیمل کے لیے فرق ہوئے گی. جی جی. اچھا، خوبصورت بات. تو ویورز یہ چیز کلیئر ہوگی پہلے یہ بات کہ بیلنس ڈائٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر اینیمل کے لیے ایک جیسی ہے. اگر بریڈر ہے تو بیلنس ڈائٹ اور ہے، دودھ دینے والا تو اور ہے. اور یہ جی سر بسم اللہ. بکری کی خوراک اگر آپ بنائیں گے تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بکری کی خوراک، وہ اگر آپ بناتے ہیں تو بکری کو ایک کلاس میں آپ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. خوراک کے لحاظ سے اگر آپ بات کریں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا راشن جو آپ مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں اس کو آپ کلاسیفائی کریں گے، یہ بچوں کا راشن ہے، یہ دودھ دینے والی بکریوں کا ہے، یہ موٹا کرنے والے سٹاک کا راشن ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو کلاسیفائی کریں گے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایک جنرل فارمولا نہیں ہے جو بچوں سے لے کے ہر کلاس اور ہر سٹیج کے جانوروں کے اوپر 100% اپلیکیبل ہو. ایسا پاسبل نہیں، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ ان کی ضروریات الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو زندگی کی جو سٹیجز ہیں، جو بچہ ہے، پھر گروئنگ ہے، پھر اڈلٹ ہے، پھر پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے، اس حساب سے خوراک کے جو کمپوننٹ ہیں، خوراک کے جو اجزاء ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مقدار اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. اس لیے اس کے لیے خوراک کے جو اجزاء ہیں وہ بہت زیادہ ہے. میں موٹے موٹے آپ کو بتا دیتا ہوں جن کا بیلنس کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں پہلی چیز پروٹین، ٹھیک ہے، دوسری چیز انرجی، ٹھیک ہے، تیسری چیز کاربوہائیڈریٹ یا نشاستہ دار جس کو کہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. چوتھی چیز فائبر. ٹھیک ہے. اس کو ہم انگریزی میں NDF ADF کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر خوراک کا ایک ٹوٹل خشک مادہ جس کو کہتے ہیں ڈرائی میٹر کہتے ہیں، وہ ٹوٹل خوراک کا یا اجزاء کا بھی ہوتا ہے، لیکن ٹوٹل خوراک کا کہ
ٹوٹل جو آپ کا مکس راشن تیار خوراک ہے اس میں کتنے % پانی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پانی نکال دیں جو پیچھے بچتا ہے اس کو ڈرائی میٹر. تو یہ اجزاء ہیں خوراک کے. اس کے علاوہ اس میں منرلز آتے ہیں، ٹھیک ہے. منرل کے اندر پھر بہت سارے منرل ہیں، ٹھیک ہے. ہم اس کو نمکیات ایسے ساروں کو کمولیٹر لے لیتے ہیں منرلز، ٹھیک ہے. وہ ایک جز بن گیا، ٹھیک ہے. اور پھر پانی ہوتا ہے، وائٹامنز ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ سارے خوراک کے اجزاء ہیں. اب ہر سٹیج کے ساتھ ان اجزاء کا جو تناسب ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کسی سٹیج کے اوپر پروٹین بڑھ جائے گی، انرجی کم ہو جائے گی. کسی سٹیج پہ انرجی بڑھ جائے گی، پروٹین کم ہو جائے گی. کسی سٹیج پہ زیادہ نمکیات بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے. میں مثال دے دیتا ہوں. جب بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے، جس کو آپ نے بڑا کرنا ہے، وزن بڑھانا ہے، تو پروٹین زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جب جانور سے آپ نے بہت زیادہ کام لینا ہے، فزیکل ایکسرشن، اس کی توانائی بہت زیادہ خرچ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انرجی کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. جب جانور سے آپ نے دودھ لینا ہے، ٹھیک ہے، تو کیلشیم اور کچھ ایسے منرلز ہوتے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی چیزوں کی ریکوائرمنٹ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ میں تناسب کی بات کر رہا ہوں کہ کون سی چیز اوپر چلی جائے گی، نیچے چلی جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ جانور کی عمر کے ساتھ اس کی جو سٹیج ہے، فزیولوجیکل سٹیٹس ہے. فزیولوجیکل سٹیٹس سے مراد کہ وہ پریگننٹ ہے، دودھ دے رہا ہے، گروئنگ کر رہا ہے، گوشت بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ فزیولوجیکل سٹیٹس ہے. تو عمر کے ساتھ فزیولوجیکل سٹیٹس کے ساتھ جو ہے اس کی یہ چیزیں ضروریات تبدیل ہوتی ہیں. آپ اپنے فارم کے اوپر کیٹیگری بنائیں گے، ٹھیک ہے، کیٹیگریز بنائیں گے. جانوروں کو 3 یا 4 کیٹیگریز میں تقسیم کریں گے اور ہر کیٹیگری کی الگ سے راشن کی فارمولیشن ہوگی، ٹھیک ہے. جب ہر کیٹیگری کو اس کی ضرورت کے مطابق خوراک ملے گی تو اس کو ہم متوازن خوراک کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جو بچوں کی متوازن خوراک ہے وہ اڈلٹ کے لیے متوازن نہیں ہے. جو اڈلٹ کی متوازن ہے وہ بچوں کے لیے نہیں ہے. جو پریگننٹ کی متوازن ہے وہ دودھ دینے والوں کے لیے متوازن نہیں ہے. تو خوراک کو ہر سٹیج اور ہر کیٹیگری کے حساب سے متوازن کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. غیر متوازن خوراک کیا ہوتی ہے؟ آپ جانور کو ایک خوراک دے رہے ہیں، اس کے اندر یہ 6 اجزاء جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ریشو کے ساتھ، ایک تناسب کے ساتھ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان 6 اجزاء میں مثال دیتا ہوں پروٹین کی. اس کو چاہیے 5 گرام، ٹھیک ہے، آپ دے رہے ہیں 6 گرام، ٹھیک ہے. وہ جو ایکسٹرا 1 گرام ہے نا وہ ویسٹ ہو رہا ہے، ٹھیک. وہ جانور کو چاہیے ہی نہیں، ٹھیک ہے. وہ اس کے اوپر بوجھ بنتا ہے، اس کو ہضم کرنے کے لیے اس کے زیادہ توانائی خرچ ہوتی ہے، آپ کے اوپر قیمت کا بوجھ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ نقصان ہے جانور کا بھی اور آپ کا بھی، ٹھیک ہے. تو متوازن خوراک وہ ہوتی ہے جس میں جو خوراک کا جتنی مقدار میں چاہیے اتنی مقدار میں جائے، نہ اس سے وہ زیادہ بڑھے اور نہ وہ کم مقدار میں ملے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم متوازن خوراک کہیں گے. اور یہ جو اجزاء کا تناسب ہے، یہ جیسے میں نے ابھی اس کی وضاحت کر دی کہ یہ عمر اور فزیولوجیکل سٹیج کے ساتھ یہ تبدیل ہوتی ہیں. یہ ریکوائرمنٹ یا یہ ضروریات کا کیلکولیٹ کرنا یا معلوم ہونا ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے، اس کے بعد آپ متوازن خوراک یا فیڈ فارمولیشن کی بات کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، صرف اس سے ایک ضمنی سوال ہے، وہ یہ کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ پروٹین چاہیے، کاربوہائیڈریٹس چاہیے، نشاستہ جس کو کہتے ہیں وہ چاہیے، انرجی چاہیے. اچھا اب ہمیں کسان کے لیے جو کہ گھر میں ہے یا جس کو اتنا وہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ بتا سکتے ہیں کہ پروٹین کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے؟ کاربوہائیڈریٹ کے لیے کیا کیا سورسز ہیں جو ہو سکتے ہیں؟ انرجی کے لیے کیا کیا سورسز ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں، تاکہ فارمر کو یہ بھی فائدہ ہو جائے، یا ایک کسان میں گھر میں جس نے 4 بکریاں یا اس نے جانور 10-12 رکھے ہوئے ہیں، وہ بجائے کہ وہ بازاری کھانوں کے اوپر جائے، وہ اپنا ایک گھر پہ ایک مناسب ونڈا جس کو کہتے ہیں تیار کر لیں. اچھا، یہ جتنی میری گفتگو تھی ابھی تک پریویس، یہ میں ان فارمرز کو اس میں سے نکال رہا ہوں جو اپنے جانوروں کو چرائی کرواتے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں، میرے سامنے ایک اسٹال فیڈنگ کا ماڈل ہے، میں اسی کو ذہن میں رکھ کے میں نے بات کی ہے. یہ ان جانوروں کے لیے جن کو جو ٹوٹلی 100% آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ آپ اس کو کیا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں وہ جانور نہیں ہیں جو کچھ اپنی آزادی اور اپنی مرضی سے بھی باہر سے کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر جانور کو نیچر میں آزاد چھوڑ دیا جائے نا، وہ اپنی خوراک خود بیلنس کرتا ہے، ٹھیک ہے، نیچرلی. وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ لپکے گا جن کی اس کے جسم میں ضرورت ہے. جیسے کیلشیم کی ضرورت ہو نا، جانور مٹی کی طرف، یا فاسفورس کی ضرورت ہو، جانور بھاگ بھاگ کے مٹی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو باڈی آپ کو بتاتی ہے کہ اس کو کیا چاہیے،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جیسے جسم میں بہت زیادہ انرجی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, تو جانور آئل والی چیزیں یا اس طرح کی ہائی انرجی والی چیزوں کو ریجیکٹ کر دیں گے, نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے سردی پڑتی ہے تو آپ کا دل مچھلی کھانے کو کرتا ہے, باڈی آپ کو بتا رہی ہے کہ مجھے کیا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, پروٹین چاہیے. ٹھیک ہے, سردی لگ رہی ہے, پروٹین چاہیے. ٹھیک ہے. آپ مچھلی کی طرف جاتے ہیں. گرمی میں آپ کو لسی پینے کو دل کرتا ہے, گرمی میں آپ کو جون جولائی میں آپ کے آگے مچھلی رکھیں تو آپ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو باڈی کو نہیں چاہیے, باڈی کو پہلے جو اندر ہیٹ ہے وہ مینیج نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک ہے. تو باڈی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اس کو کیا چاہیے نا, تو وہ چیز پھر آپ کے بیہیویئر میں آتی ہے, دماغ اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو جانور میں بھی ایسے, جب وہ گریزنگ والے میں نے اس لیے ایکسکلوڈ کیا ہے, گریزنگ میں 5 7 8 10 آپشن موجود ہیں, تو جانور اسی کی طرف جائے گا جس کا باڈی اس کو انڈیکیٹ کرے کہ مجھے وہ چاہیے. ٹھیک ہے. تو اسٹال فیڈنگ والوں کے لیے یہ چیز ہے کہ اس کو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور گریزنگ کے لیے آپ نے کہا جانور, سوال میرا یہ تھا کہ یہ بتا دیں فارمر کو کہ یار یہ پروٹین کا سورسز کیا کیا ہیں. سورسز کچھ ایسی خوراک ہیں, اجزاء ہیں جس میں جو ڈوئل پرپز ہیں. ٹھیک ہے, پروٹین بھی انرجی بھی ملتی ہے. ویسے تو خوراک کا کوئی بھی جز ہے اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس میں فائبر بھی ہوتا ہے, انرجی بھی ہوتی ہے, پروٹین بھی ہوتی ہے, نمکیات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں کم ہوتی ہیں, کچھ زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں جن میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے. اس میں جتنی کھلیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کھل میں پروٹین اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اس میں سے جو انرجی والا پارٹ ہے وہ ایکسٹریکٹ کر لیا جاتا ہے, جو آئل ہے. ٹھیک ہے, وہ نکل گیا. ٹھیک ہے. تو جب آئل نکال لیا آپ نے نا, انرجی والا پارٹ نکل گیا, تو پروٹین والے کی پرسنٹیج بڑھ گئی. ٹھیک ہے. پاس کر دیں, ہاں اذان ہو رہی ہے, پاز کرتے ہیں.